بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن میں خوش آمدید۔ محنت کشوں کی پنشن کے قومی ادارہ یعنی EOBI میں ماضی میں 400 خلاف ضابطہ برتیوں اور پھر 2014 میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے 358 افسران اور اسٹاف ملازمین کی برطرفیاں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے اقتدار میں واپسی کے بعد ان برطرف شدہ افسران کی بحالی کی تیز ترین مہم جاری و ساری۔ اصل ماجرا کیا ہے؟ یہ وہ جیدار انسان ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں، تجمل حسین ان کا نام ہے، اور یہی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اس ایشو کو اٹھایا اور پھر اس ایشو کو لے کے وہ آگے بڑھے اور لیڈ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے بڑی شخصیت ان کے ساتھ شامل تھیں، اور دوسری بڑی شخصیت اس میں رضی عباس جعفری صاحب، یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے سپریم کورٹ میں از خود کیس کو پلیڈ کیا اور ایک آرڈر حاصل کیا، اور وہ آرڈر بھی آگے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ پہلے بھی ایک ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں، لیکن آج میں آپ کو اصل ماجرا اور اصل حقیقت بتاؤں گا۔ یہ جناب اس معاملہ میں اپنی یہ جو آپ رپورٹ دیکھ رہے ہیں غیر جانبداری اور مدلل انداز میں تفصیلات بیان کریں گے، تاکہ نہ صرف ان افواہوں اور قیاس آرائیوں کا خاتمہ ممکن ہو سکے بلکہ سب کے سامنے حقیقت بھی آشکار ہو سکے۔ اگرچہ ملک میں نجی شعبہ میں خدمات انجام دینے والے ملازمین کو بڑھاپے میں پنشن کی سہولت فراہم کرنے کے لیے قومی ادارہ امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹ انسٹیٹیوشن EOBI کی بنیاد 1976 میں پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت میں رکھی گئی تھی، تاکہ سرکاری ملازمین کی طرح نجی شعبہ کے ملازمین بھی اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد بڑھاپے میں اپنی پنشن کے حقدار بن سکیں جب وہ کسی قسم کے کام کی انجام دہی کے قابل نہیں رہتے۔ لیکن افسوس ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت کے بعد نظریاتی طور پر تبدیل شدہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جہاں دیگر پالیسیوں میں اپنی پارٹی کے بانی اور قائد کے اصولوں اور نظریات سے انحراف کیا، وہیں EOBI میں غیر قانونی بھرتیوں اور بڑے پیمانے پر کرپشن کے ذریعے ملک کے لاکھوں محنت کشوں کے لیے اپنے قائد کے ہاتھوں لگائے گئے شجر سایہ دار ادارہ EOBI کو بھی مکمل طور پر تاراج کر کے رکھ دیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے 2008 تا 2013 کے دوران اپنے پچھلے دور حکومت میں اپنے انتہائی وفادار چیئرمین EOBI ظفر اقبال گوندل اور اس کے دیگر ہواری اعلیٰ افسران کے ذریعے EOBI جیسے قومی فلاحی ادارہ میں منظور نظر اور بااثر 400 افراد کی کلیدی عہدوں پر غیر قانونی بھرتیوں، غریب محنت کشوں کے امانتی پنشن فنڈ ٹرسٹ منی کی غیر قانونی اور مشکوک سرمایہ کاری کے نام پر کراچی اور سکر، لاہور، فیصل آباد، اسلام آباد اور چکوال میں انتہائی کم قیمت کی 18 اراضیوں اور املاک کی بلند نرخوں پر مشکوک طریقے سے خریداری کی تھی، جس کے باعث EOBI 35 ارب روپے کا میگا لینڈ سکینڈل کا منظر عام پر آیا، اور اس کی سنگینی کے پیش نظر اس وقت کے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری، چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کو کیس نمبر 35/2013 کے ذریعے اس میگا سکینڈل کا از خود نوٹس لینا پڑا، جو وفاقی حکومت، EOBI کے بورڈ آف ٹرسٹیز اور EOBI کی انتظامیہ کی غریب محنت کشوں کے پنشن فنڈ سے عدم دلچسپی اور غفلت کے باعث آج 8 برسوں کے بعد طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود تاحال سپریم کورٹ آف پاکستان میں زیر سماعت ہے، اور اس مالی سکینڈل کے ذریعے پاکستان پیپلز پارٹی کے انتہائی بااثر اور طاقتور شخصیات نے چیئرمین ظفر اقبال گوندل کی ملی بھگت سے EOBI کو اس قدر ناقابل اطلافی نقصان پہنچایا ہے کہ ماضی میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی کے پچھلے دور حکومت میں 2008 تا 2013 کے دوران اس وقت کے وزیر محنت اور افرادی قوت سید خورشید احمد شاہ کی مکمل سرپرستی اور پیپلز پارٹی کے حامی اور زبردست ہمدرد اس وقت کے چیئرمین EOBI ظفر اقبال گوندل کی سرکردگی اور مختلف سرکاری اداروں سے ڈیپوٹیشن پر آئے ہوئے اس کے ہواری بدعنوان اعلیٰ افسران کی ذاتی نگرانی میں امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹ انسٹیٹیوشن کو اپنے باپ کی جاگیر سمجھ کر اور اس کے امانتی وسائل کو مال غنیمت سمجھتے ہوئے EOBI کی جانب سے خالی آسامیوں کے پچھلے اشتہار کے ذریعے تحریری ٹیسٹ میں کامیابی حاصل کرنے والے سینکڑوں مستحق اور لائق امیدواروں کو یکسر نظر انداز کر کے اقربا پروری اور بھاری سفارش کے ذریعے اپنے سلیکٹڈ اعلیٰ سیاسی کاروباری بااثر خاندانوں کے چشم و چراغوں کے لیے مطلوبہ تعلیمی قابلیت، لازمی تجربہ، مقررہ عمر، مقررہ کوٹا، ڈومیسائل اور انٹرویو کی لازمی تمام شرائط و ضوابط کو پامال کرتے ہوئے افسران اور اسٹاف ملازمین کی 400 بھرتیاں کی گئی
گئی تھیں، جس سے مستفید ہونے والوں میں اس دور کے وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کے انتہائی چہیتے جماعی راجہ عظیم الحق منہاس سرپرست تھے، جنہیں EOBI میں بھرتی کے بعد ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل آپریشن اسلام آباد کے کلیدی عہدہ پر فائز کر دیا گیا تھا، اور ستم بالائے ستم بعد ازاں یہی انتہائی بااثر افسر راجہ عظیم الحق منہاس EOBI کی وساطت سے عالمی بینک کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کے انتہائی کلیدی عہدہ پر چلے گئے تھے، جس کا سپریم کورٹ آف پاکستان نے سخت نوٹس لیا تھا، جبکہ EOBI میں غیر قانونی بھرتیوں کی بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے والوں میں سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے 14، منڈی بہاؤالدین کے ندیم افضل چند اور ظفر اقبال گوندل کے 83، مختلف سیاستدانوں اور اراکین قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی اور دیگر معروف سیاسی شخصیات کے درجنوں قریبی عزیز و اقارب اور اس وقت کے بااثر وزیر محنت و افرادی قوت سید خورشید احمد شاہ کے حقیقی صاحبزادہ یازم علی شاہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر اور ان کا منہ بولا بیٹا حسن جنید ریجنل ہیڈ کورنگی سمیت سید خورشید احمد شاہ کے 60 قریبی عزیزوں، گھریلو ملازمین اور ان کے خاص ووٹرز بھی شامل تھے۔ چیئرمین ظفر اقبال گوندل کی جانب سے EOBI میں اس قدر بڑے پیمانے پر لاقانونیت اور عملیت پر ادارہ کے اعلیٰ افسران نے تو محض اپنی نوکری بچانے کے لیے جانتے بوجھتے چشم پوشی اختیار کر لی، لیکن چیئرمین ظفر اقبال گوندل اور اس کے انتہائی طاقتور سیاسی سرپرستوں کی جانب سے ملک کے لاکھوں محنت کشوں کی پینشن کے قومی ادارہ EOBI میں سنگین قانون شکنی کا مظاہرہ کرنے اور ملازمتوں کے لیے مقررہ تمام قواعد و ضوابط کی دھجیاں اڑاتے ہوئے اس قدر بڑے پیمانے پر غیر قانونی بھرتیوں کے نتیجے میں EOBI کو پہنچنے والے ناقابل اطلافی نقصان کے سنگین خطرہ کو بھانپتے ہوئے EOBI کے بظاہر ایک چھوٹے گریڈ کے ملازم لیکن انتہائی مخلص اور دردمند شخصیت سید مبشر رضی جعفری، امپلائی نمبر 916825، جنرل سیکرٹری EOBI امپلائیز فیڈریشن آف پاکستان CBA نے اپنے وقت کے انداتا سید خورشید احمد شاہ اور ظفر گوندل کی جانب سے EOBI پر جبری قبضہ اور غریب محنت کشوں کے پینشن فنڈ پر شب خون مارنے کی مذموم منصوبہ بندی کے خلاف بھرپور مزاحمت کرنے اور صدائے احتجاج بلند کرنے کا فیصلہ کیا، جس کے پہلے مرحلے میں EOBI ہیڈ آفس کراچی سمیت ملک بھر میں EOBI کے ریجنل آفسوں میں احتجاجی طور پر قلم چھوڑ ہڑتال کی گئی۔ اسام ملازمین نے ظفر گوندل اینڈ کمپنی کی لوٹ کھسوٹ کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے اپنی بازو سیاہ پٹیاں باندھیں اور احتجاج کا یہ سلسلہ 1 ماہ تک جاری رہا، لیکن ملک بھر کے EOBI ملازمین کی جانب سے سخت احتجاج اور قلم چھوڑ ہڑتال کے باوجود انتہائی بااثر چیئرمین ظفر اقبال گوندل اور اس کے سرپرستوں کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگی اور ان کی جانب سے EOBI میں غیر قانونی بھرتیوں کا سلسلہ برابر جاری رہا۔ وفاقی وزیر محنت و افرادی قوت سید خورشید احمد شاہ اور چیئرمین ظفر اقبال گوندل نے اپنے اختیارات کا غیر قانونی طور پر استعمال کرتے ہوئے اپنے اور ان 400 دیگر غیر قانونی بھرتی شدہ افسران کے لیے EOBI کو اپنے باپ کی جاگیر اور مال غنیمت سمجھتے ہوئے EOBI کے خزانہ اور جملہ وسائل کے منہ اس قدر فراخ دلی سے کھول دیے تھے کہ جس کی ملک کے کسی بھی ادارہ میں نظیر ملنا مشکل ہے۔ سب سے پہلے اعلیٰ خاندانوں کے چشم و چراغ اور ان لاڈلے افسران کو EOBI کے بھاری اخراجات پر ہمدرد یونیورسٹی کراچی میں EOBI کے طریقہ کار کے متعلق 3 ماہ کی ٹریننگ دلائی گئی اور اس دوران کراچی شہر کے بڑے بڑے ہوٹلوں میں ان بااثر افسران کے اعلیٰ پیمانے پر قیام و طعام اور ٹرانسپورٹ کا انتظام کیا گیا۔ دوسرے مرحلہ میں ان راج دلارے افسران کو EOBI کی جانب سے سوزوکی موٹرز کمپنی کے تعاون سے برانڈ نیو سرکاری نمبر پلیٹ والی گاڑیاں اور قیمتی لیپ ٹاپ فراہم کیے گئے اور ان کے دفاتر کے اثر نو توزین و آرائش کرائی گئی اور ان چہیتے اور بااثر افسران کو ہیڈ آفس سمیت ملک بھر کے ریجنل آفسوں میں کلیدی عہدوں پر فائز کر کے دیدہ دلیری سے ہر قسم کی لوٹ کھسوٹ اور بڑے پیمانے پر کرپشن کی کھلی چھٹی دے دی گئی، جس کی تحقیقات کی جائے تو نہایت ہوشربا داستانیں سامنے آئیں گی۔ چنانچہ وفاقی وزیر محنت و افرادی قوت سید خورشید احمد شاہ اور چیئرمین ظفر گوندل اور ان کی پشپنائی کرنے والے انتہائی طاقتور اور انتہائی بااثر ٹولے کی جانب سے غریب محنت کشوں کے قومی ٹرسٹ ادارہ EOBI پر غاصبانہ قبضہ کے خلاف EOBI کے ملازمین کے قائد سید مبشر رضی جعفری نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں قانونی جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا اور اس سلسلے میں حصول انصاف کے لیے تمام تر دستاویزی ثبوت شاہدیں اکٹھی کر کے EOBI کی انتظامیہ کے خلاف ایک آئینی درخواست نمبر 6/2011 داخل کر کے سپریم کورٹ آف پاکستان کا دروازہ کھٹکھٹا دیا، گویا کہ عدل جہانگیری کی زنجیر جو ہے وہ
ہلا دی گئی۔ اس دوران فیڈریشن کے صدر میاں تجمل حسین، امپلائی نمبر 91,1002 یعنی 911002 سینئر اسسٹنٹ فیصل آباد نے بھی ای او بی آئی میں بڑے پیمانے پر غیر قانونی بھرتیوں اور کرپشن کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان کے حقوق انسانی سیل HRC اسلام آباد میں درخواست نمبر HRC/412-P/2010 اور CMA 1720/2011 جمع کروائی تھیں، لیکن سید مبشر جعفری کو ملک کے لاکھوں غریب محنت کشوں کی پنشن، قومی ادارہ ای او بی آئی کی بقا و سلامتی اور لوٹ کھسوٹ سے محفوظ رکھنے اور حصول انصاف کی خاطر سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کرنے کی پاداش میں انتہائی سخت آزمائشوں پر مصائب، حالات اور ابتلا کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس دوران پہلے تو انہیں اس مقصد سے باز رکھنے کے لیے مختلف ذرائع کے ذریعے ترقیوں کے لالچ اور پرکشش ترغیبات کی پیشکش کی گئیں، لیکن ایک صاحب کردار اور رسول پرست انسان کی حیثیت سے سید مبشر رضی جعفری نے ان تمام پیشکشوں کو سختی سے ٹھکرا دیا اور ان نازک موقع پر ان کے پایہ استقامت میں ذرا برابر لغزش نہیں آئی، اور وہ اور ان کے وفادار ساتھی ای او بی آئی کو جابر و طاقتور قوتوں سے بچانے کے لیے اپنے موقع پر سختی سے قائم رہے۔ اپنے ان مقاصد میں ناکامی کے بعد چیئرمین ظفر گوندل کی انتظامیہ نے سید مبشر رضی جعفری اور ان کے ساتھیوں کے خلاف انتقامی کارروائیوں کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ شروع کر دیا۔ اس دوران انتظامیہ نے سید مبشر رضی جعفری پر ای او بی آئی کی زمین تنگ کر دی تھی اور بعدازاں انہیں خود ساختہ اور بے سروپا الزامات عائد کر کے ای او بی آئی کی ملازمت سے بھی برطرف کر دیا تھا۔ اس دوران ان بدترین دباؤ ڈالنے، ہراساں کرنے کے ساتھ ساتھ جان سے مارنے تک کی دھمکیاں بھی دی گئی تھیں اور ان کی حوصلہ شکنی کے لیے ان کے وفادار ساتھیوں کو سزا کے لیے طور پر دور افتادہ علاقوں میں ٹرانسفر کر دیا گیا تھا، لیکن چیئرمین ظفر اقبال گوندل اور اس کے ہواری اعلیٰ افسران کے ان تمام اوچھے ہتھ کنڈوں اور انتقامی کارروائیوں کے باوجود سید مبشر رضی جعفری اور ان کے ساتھیوں نے ان طاقتور اور جابر قوتوں کے سامنے سر جھکانے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ ای او بی آئی میں غیر قانونی بھرتیوں کا یہ کیس تقریباً 3.5 برس تک سپریم کورٹ آف پاکستان اسلام آباد میں زیر سماعت رہا اور ان تمام سماعتوں کے دوران انتہائی بے وسیلہ اور بے روزگاری کے عذاب میں مبتلا سید مبشر رضی جعفری اور ان کے دست راست احمد انجم سینئر اسسٹنٹ بڑی ہمت اور صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے جیسے تیسے زیادہ سفر کا بندوبست کر کے سپریم کورٹ آف پاکستان اسلام آباد میں باقاعدگی سے پیش ہوتے رہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ سید مبشر رضی جعفری نے معزز سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس کیس کی پیروی ذاتی طور پر اپنی ذاتی حیثیت سے کی تھی اور اپنی خداداد اور غیر معمولی صلاحیتوں، قواعد و قوانین پر مکمل عبور اور بھرپور مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے مختلف قانونی نکات اور ٹھوس دلائل کے ذریعے سپریم کورٹ آف پاکستان کے معزز ججوں کے سامنے اپنا موقف کو ثابت کرنے میں کامیاب رہے تھے، جبکہ دوسری جانب سید مبشر رضوی کے مد مقابل ای او بی آئی کے انتظامیہ نے انتہائی بھاری فیسوں پر ملک کے نامور وکلاء اور انتہائی سینئر قانوندان بیرسٹر عبدالحفیظ پیرزادہ اور بیرسٹر اعتزاز احسن اور عثمان جہانگیر ایڈوکیٹ پر مشتمل قانونی ٹیم کی خدمات حاصل کی تھیں، جو اپنی ناموری کے باوجود سپریم کورٹ آف پاکستان کو ای او بی آئی میں کی جانے والی ان 400 غیر قانونی بھرتیوں کے متعلق ٹھوس اور معقول جواز پیش کرنے اور عدالت عظمیٰ کو قائل کرنے میں قطعی طور پر ناکام ثابت ہوئے۔ بالآخر سید مبشر رضی جعفری اور ان کے پرعزم ساتھیوں کی طویل اور صبر آزما جدوجہد رنگ لائی اور جسٹس انور ظہیر جمالی کی سرکردگی میں جسٹس آصف سعید کھوسا، جسٹس مشیر عالم پر مشتمل سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک بینچ نے 17 مارچ 2014 کو ای او بی آئی میں کی جانے والی ان تمام خلاف ضابطہ بھرتیوں کو سراسر غیر قانونی قرار دیتے ہوئے 358 افسران اور اسٹاف ملازمین کو فوری طور پر ملازمتوں سے برطرف کرنے کا حکم دیا، جس پر ای او بی آئی کی انتظامیہ نے نوٹیفیکیشن نمبر 77/2014 بتاریخ 17 مارچ 2014 کو ان 358 افسران اور اسٹاف ملازمین کو فوری طور پر ادارہ کی ملازمتوں سے برطرف کر دیا تھا، لیکن اس موقع پر ای او بی آئی کے HR ڈپارٹمنٹ کے بعد مفاد پرست اور غیر ذمہ دار اعلیٰ افسران نے شاہ سے زیادہ شاہ سے وفاداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے وفاقی وزیر محنت و افرادی قوت سید خورشید احمد شاہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش کی جانے والی غیر قانونی
طور پر بھرتی شدہ افسران اور اسٹاف ملازمین کی فہرست میں زبردست ہیرا پھیری کرتے ہوئے سید خورشید احمد شاہ کے 42 قریبی عزیزوں اور ان کے خاص ذاتی اور گھریلو ملازمین کے نام فہرست سے نکال دیے تھے، جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے برطرفی کے اس عمل کے دوران صاف طور پر بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ سید خورشید احمد شاہ کے خاص 42 افراد آج بھی EOBI میں کلیدی عہدوں پر پوری طرح لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ واضح رہے کہ EOBI سے برطرف ہونے والے 358 افسران اور اسٹاف ملازمین نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلہ کے خلاف نظر ثانی کی اپیل بھی دائر کی تھی، جو کہ عدالت کی جانب سے مسترد کر دی گئی تھی۔ واضح رہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے EOBI میں غیر قانونی بھرتیوں کے فیصلہ میں وفاقی احتساب بیورو کو بھی یہ احکامات دیے تھے کہ ان 400 غیر قانونی افسران اور ملازمین کو بھرتی کرنے کی اصل ذمہ دار شخصیات اور EOBI کے متعلقہ اعلیٰ افسران کے خلاف بھی احتساب عدالت اسلام آباد میں ریفرنس پیش کیا جائے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کی تعمیل میں قومی احتساب بیورو نے تحقیقات کے بعد 2014 میں معزز انتظامی جج احتساب عدالت اسلام آباد میں ملزمان کے خلاف سرکار برخلاف ملزمان ایک ریفرنس دائر کیا تھا اور EOBI میں 400 غیر قانونی بھرتیوں کے نیب ریفرنس میں ادارہ کے جو ملزم نامزد کیے گئے اس میں ظفر اقبال گوندل، محمد حنیف، معراج نظام الدین، سید اقبال حیدر زیدی، واحد خورشید کنور اور جاوید اقبال، شفیق الرحمان شیخ، ڈاکٹر امتیاز، پرویز کلیم بھٹا، راجہ فیض الحسن، راجہ پرویز اشرف، یہ 11 ملزمان جو ہے اس میں نامزد کیے گئے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ آج 8 برس کا طویل عرصہ گزر جانے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے واضح احکامات کے باوجود ان میں سے کسی بھی بااثر اعلیٰ افسران کو آج تک کوئی سزا نہیں ہو سکی اور یہ اعلیٰ افسران EOBI کی ملازمت سے ریٹائرمنٹ کے بعد بھاری پینشن، میڈیکل اور دیگر سہولیات سے بھی لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ EOBI کی انتظامیہ میں شامل برطرف ہونے والے افسران کے بعد ہمدرد سینئر افسران کی عدم دلچسپی اور غفلت کے باعث یہ برطرف شدہ افسران غیر قانونی طور پر EOBI کی تقریباً 200 سرکاری نمبر پلیٹ والی گاڑیاں، انتہائی قیمتی گاڑیاں، قیمتی لیپ ٹاپ، اہم سرکاری دستاویزات اور دیگر ساز و سامان لے کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ لیکن EOBI کی انتظامیہ کی عدم دلچسپی اور غفلت کے باعث آج 8 برس کا طویل عرصہ گزر جانے اور پولیس اسٹیشن فیروز آباد کراچی میں ان گاڑیوں اور لیپ ٹاپ کی فوری بازیابی کرنے کے لیے FIR درج کرانے کے باوجود آج تک لاکھوں روپے مالیت کی ان قیمتی گاڑیوں اور لیپ ٹاپ اور دیگر ساز و سامان کی تاحال بازیابی ممکن نہیں ہو سکی ہے، جس کی جواب دہی کرنے والا کوئی ادارہ موجود نہیں۔ حال ہی میں وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کے خاتمے کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے قائدین کے اعلیٰ مناصب پر فائز ہونے کے بعد پیپلز پارٹی نے حسب دستور ماضی میں مختلف سرکاری اداروں سے نکالے جانے والے اور برطرف کیے جانے والے ملازمین کی بحالی کے لیے اپنی کوشش شروع کی تھی۔ اس سلسلہ میں قومی اسمبلی سیکریٹریٹ اسلام آباد کی ایک نظر ثانی شدہ سرکولر بتاریخ 4 نومبر 2022 کو مطابق 10 اکتوبر 2022 کو قومی اسمبلی میں ماضی میں نکالے گئے ملازمین کے معاملہ پر ایک تحریک کی منظوری کے اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے اراکین پر مشتمل ایک خصوصی کمیٹی تشکیل دی ہے، جس میں قادر خان مندوخیل، نوید عامر جیوا، کیسر احمد شیخ، نواب شیر، علی گوہر خان، کشور زارا، صلاح الدین ایوبی، عالیہ کامران۔ ارکان اسمبلی پر مشتمل یہ خصوصی کمیٹی ماضی میں سرکاری اداروں، منسلکہ محکموں اور خود مختار اداروں کے کانٹریکٹ، یومیہ اجرت، پروجیکٹ اور دیگر ملازمین کے کیسوں کا جائزہ لے گی، لیکن اس معاملہ پر قانونی ماہرین کی رائے ہے کہ ارکان اسمبلی پر مشتمل خصوصی کمیٹی کے دائرہ اختیار کا اطلاق صرف سیکڈ امپلائیز ری انسٹیٹمنٹ ایکٹ 2010 کے تحت 1 نومبر 1993 تا 30 نومبر 1996 کے دوران ریگولر، ایڈ ہاک یا کانٹریکٹ کے ذریعے بھرتی ہونے والے ان ملازمین پر ہوتا ہے جو بعد ازاں ملازمت سے ڈسمس ٹرمینیٹ کیے گئے تھے یا جن کی کانٹریکٹ مدت ختم ہو گئی تھی یا جنہیں جبری طور پر گولڈن ہینڈ شیک کے ذریعے فارغ کیا گیا تھا۔ قانونی ماہرین کا مزید کہنا ہے کہ اس خصوصی کمیٹی کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں سید مبشر عزیز جعفری کو آئینی پیٹیشن 6/2011 اور میاں تجمل حسین کی پیٹیشن HRC 480/12-P/2010 اور CMA 1720/2020-2011 کی
درخواست پر سپریم کورٹ آف پاکستان کے 17 مارچ 2014 کے فیصلہ کے بعد اس میں کسی قسم کے رد و بدل یا چھیڑ چھاڑ کا قطعی اختیار حاصل نہیں ہے، اور اس لحاظ سے ای او بی آئی میں 2009 تا 2014 کے دوران غیر قانونی طور پر بھرتی ہونے والے 358 افسران اور اسٹاف ملازمین کی بحالی کی بابت محض خام خیالی ہے۔ ای او بی آئی غیر قانونی بھرتیوں کے معاملہ میں اس خصوصی کمیٹی کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ قانونی ماہرین نے مزید بتایا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ تاریخی فیصلہ پی ایل ڈی 2014 سپریم کورٹ 494 میں رپورٹ بھی ہوا تھا۔ خدا کے فضل و کرم اور سید مبشر رضی جعفری اور ان کے مخلص ساتھی اور میاں تجمل حسین کی زبردست قانونی جدوجہد کے نتیجہ میں ملک کے لاکھوں غریب محنت کشوں کی پینشن کے ادارہ ای او بی آئی کو ان طاقتور اور جابر قوتوں سے تو نجات تو مل گئی اور ادارہ بھی محفوظ رہا، لیکن ابھی اس اسکینڈل کے انتہائی بااثر اہم کرداروں کو قرار واقعی سزا ہونا باقی ہے، جبکہ دوسری جانب ای او بی آئی کو چیئرمین ظفر گوندل اینڈ کمپنی کے ظالم پنجوں سے بچانے کے لیے اپنی لازوال قربانی اور قانونی جدوجہد کے ایک عظیم ہیرو سید مبشر جعفری نے ستائش کی تمنا نہ صلے کی پرواہ کہ یہ تصویر بنے گزشتہ 33 برسوں سے اپنی جائز ترقی سے محروم چلے آ رہے ہیں، اور ای او بی آئی کے اس قدر گراں قدر خدمات مصائب جھیلنے کے باوجود آج بھی صبر و قناعت کے ساتھ ای او بی آئی میں گریڈ 4 کی ملازمت کر رہے ہیں، جبکہ اس قانونی جنگ کے دوسرے ہیرو میاں تجمل حسین کچھ عرصہ قبل ایگزیکٹو افسر کے عہدہ سے ریٹائر ہو چکے ہیں۔ معلوم ہوا ہے کہ 8 برس کا طویل عرصہ گزر جانے کے بعد آج ایک بار پھر ای او بی آئی میں اس گھرونے کھیل کو کسی دوسرے انداز میں دہرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج بھی ای او بی آئی میں گزشتہ 30 اور 35 برسوں میں خدمات انجام دینے والے مظلوم اسٹاف ملازمین اپنی جائز ترقیوں سے محروم ہیں، اور ای او بی آئی کے وجود سے بے پرواہ غیر قانونی طور پر ڈیپوٹیشن پر تعینات اعلیٰ افسران اور انتہائی بدعنوان جونیئر افسران کی ماتحتی میں خدمات انجام دینے پر مجبور ہیں، جو مال مفت دل بے رحم کا مظاہرہ کرتے ہوئے بلا دریغ ای او بی آئی کے غریب محنت کشوں کی امانتی پینشن فنڈ اور اس کے وسائل کی لوٹ کھسوٹ میں مصروف ہے، جو کہ لمحہ فکریہ ہے۔ کسی شاعر نے خوب کہا تھا، کسے وکیل کریں کس سے منصفی چاہیں۔ امید ہے کہ اس تفصیلی رپورٹ کے بعد ای او بی آئی میں ماضی میں غیر قانونی طور پر بھرتی شدہ اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات پر برطرف ہونے والے 358 افسران اور اسٹاف ملازمین کی بحالی کے معاملہ میں زیر گردش افواہوں کیا سرائیوں کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے دم توڑ جائے گا۔ تو یہ تھی جناب ایک مکمل وضاحت، مکمل رپورٹ جو آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔